ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں عائشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں احترام نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ دنوں پنجاب سے آئے سیاح حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے دریائے سوات میں پھنسنے کے بعد اپنی جان بچانے کی غرض سے کئی گھنٹے بے یارو مددگار امید لگا ہے، بے بس انتظار میں کھڑے رہے اور مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر بدقسمتی پورے پاکستان نے یہ منظر دیکھا، مگر مدد کی پکار پر کوئی امدادی اقدام کرنے سے قاصر رہے۔ اس منظر کو پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر پوری دنیا نے میڈیا پر دیکھا ہے اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سر و تفریح کے لیے آئے پورے خاندان کو سوات کے سیلابی نظر ہوتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے، جو کہ نہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کے لیے سوالیہ نشان ہے، بلکہ سوات کی ضلع انتظامیہ، صوبائی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے پیش نظر پوری قوم میں غم و غصہ اور شرمندگی اور پریشانی دکھائی دی جا رہی ہے، اور ہر طرف عوامی حلقوں میں ہر طرف صرف اسی واقعے تبصرے ہوتے دکھائی دیے جا رہے ہیں، اور ایک سوال ہر زبان پر ہے کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں۔ اسی لیے اسی سلسلے میں چیئرمین برائے انسانی حقوق ڈاکٹر خالد سلیری نے اپنی ریلیز شدہ ویڈیو میں بیان جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میں ہوں خالد سلیری، چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی۔ میرے عظیم ہم وطنوں، آج جس موضوع پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ سانحۂ سوات میں ڈوبنے والے فیملیز کے وہ افراد ہیں کہ جو اپنے پورے حواس کے ساتھ، اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے گرد و نواح میں انسانوں کے ہجوم کو دیکھ رہے تھے، اور نہ جانے ان کے دل میں ڈوبنے سے پہلے کتنی خواہشات نے جنم لیا ہوگا، کتنے ارمانوں نے جنم لیا ہوگا، کتنی آس اور امیدوں نے جنم لیا ہوگا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، ہمارے گرد و نواح میں اور بھی انسان ہیں، ہمیں اس سے بچا لیں گے۔ وہ پانی میں کھڑے معصوم بچے، وہ معصوم بہنیں اور میرے بھائی اسی امید کے ساتھ کہ یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، یا پھر اس حکومت کے نمائندے آئیں گے، امدادی ٹیمیں آئیں گی، ہیلی کاپٹر آئے گا اور انشاءاللہ ہمیں اس سے نکال لے گا۔ مگر میرے عظیم دوستو، سب کچھ اس کو الٹ ہوا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام صحافیوں کو، یوٹیوب اینکرز کو اور دیگر درد رکھنے والے تمام دوستوں کا، جنہوں نے اس کے اوپر اپنی ڈاکومنٹری بنائی ہیں، جنہوں نے ویلاگ کر کے پوری قوم کو ایک احساس دینے کی کوشش کی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تمام خاندان کے افراد دیکھتے رہ گئے اور پانی ان کو اپنے زور سے بہا کر لے گیا، اور یہ وہاں سیلفیاں بنا کر اور ویڈیو بنا کر دیکھتے رہے۔ اس سے بھی بڑی کوئی ظلمیت ہو سکتی، اس سے بھی کوئی ظالم معاشرہ ہو سکتا ہے، اس طرح بھی کوئی بدترین انسانیت ہو سکتی، اس سے بھی یہ تو ہجوم ہے۔ میں دوسرے کچھ دوستوں کی تائید کروں گا کہ پاکستانی قوم اپنے اخلاقیات سے، اپنی معاشرت سے، اپنے مذہب سے کہیں دور جا کر ایسی پستی میں گرتی چلی جا رہی ہے کہ جہاں نہ ان کو دوسروں کا احساس رہا ہے، نہ ان کے دل میں کوئی رحم رہا ہے۔ آپ کو بچے نظر نہیں آئے؟ خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو یار، اللہ کی بنائی مخلوق ہے۔ آپ کے سامنے 2 قدم کے فاصلے پہ
بچے تیر رہے ہیں اور آپ میں سے کچھ ماشاءاللہ مجھے نوجوان بھی وہاں نظر آتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ آگے بڑھ کے خواتین کو بچا لیتے، بچوں کو بچا لیتے، مگر اتنی ستم ظریفی، اتنی انسانیت کی گراوٹ، اس قدر گر جانا کہ آپ کے سامنے بچیاں اور بہنیں اور بچے بلک بلک کر جانے دے رہے ہیں اور وہ ترس رہے ہیں کہ کوئی انہیں آگے بچا لے. ان کے لیے کربلا سے کم وہ سانیہ نہیں تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے دیکھا وہ نہیں سوچ سکا اس منظر کو. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رونے کو دل کرتا ہے کہ ہم اللہ نہ کرے میرے آپ سب کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچانے آئے گا. اور وہاں کے لوگوں نے بتایا ہے، ایک شخص نے کچھ لوگوں کو بچایا ہے، ماشاءاللہ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، سوات کا راشی ہے وہ. لیکن بقول ان کے کہ وہاں پہ امدادی ٹیمیں بھی تھیں، مگر انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں، اس طرح کے بہانے کر کر کے انہوں نے یہ وقت لے آئے کہ وہ سارے کے سارے ڈوبنا شروع ہو گئے. انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ انسانی حقوق یہ ہوتے ہیں کہ جان و مال کا تحفظ ہو انسانوں کو، کس میں جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں، جس مقامی حکومت کے ذریعے سے رہ رہے ہیں، جس وہ اپنی صوبائی حکومت کے اور قومی حکومت کے ذریعے سے رہ رہے ہیں. جان و مال کا تحفظ اولین انسانی حق ہے. اس کے بعد ان کے کھانے کے، پینے کے، ان کی ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے حقوق آ جاتے ہیں. مگر پہلے جیے تو صحیح نا. اور مجھے انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور میں نادم ہوں ایز اے انسانی حقوق اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے، اور ایک انسانی حقوق کی پارٹی کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے، کہ وزیر اعلیٰ سرحد کے پی کی نے امین پور گنڈا نے کہا کہ میں نے ان کو تمبو دینا تھا، اب آپ کو تمبو دینا چاہیے. آپ نے آج تک انسانوں کو رلانے کا کام کیا ہے، انسانوں کو بے گھر کرنے کا کام کیا ہے، ملک کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے. تم نے سرکاری ذرائع استعمال کر کے اپنی حکومت کو دبام اور طاقت دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ نے تمبو نہیں دینا تھا تو میں کیا کہوں کہ کس نے آپ کے دینا تھا؟ کسی بڑے نے آ کے دینا تھا. آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے ذریعے سے وہ سارے کا سارا نظام پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک الارمنگ پلیس ہے سوات ریور، دس آلویز الارمنگ، اور وہاں پہ اس طرح کے ڈیزاسٹر ہونے کا خطرات ہوتے ہیں. اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ بارش کا موسم ہے اور تمام اس طرح کے ریلے آتے ہیں وہاں پہ، مگر آپ نے بصیرت وزیر اعلیٰ جس شفافیت کا ثبوت دیا ہے، جس انسانیت کش ہونے کا ثبوت دیا ہے، جس طرح سے آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے انسانیت کو شرما دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. اور میں حکومت پاکستان کے ان تمام اکابرین سے جو اس بات کے سٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، پارلیمانس ہیں، ہماری سپریم کورٹ ہے، کہ اس کو وزیر اعلیٰ کی کرسی سے اتارا جائے، بلکہ اس کو برطرف کیا جائے. ہی از ناٹ ایبل ٹو اینی مور suitable for this post of the وزیر اعلیٰ. یہ چیف منسٹر کے اس اہل نہیں ہے. اس کی زبان، اس کے ایکشنز، اس کی بیفور آفٹر لینگویج، اس کی باڈی لینگویج اس چیز کی گماس کرتی ہے کہ اس نے ابھی تک نقصان دیا ہے. اور تم اس قدر بحث ہو، تم یہ بات کر رہے ہو کہ آپ میں نے کو تمبو دینا تھا. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ سمجھتے ہو کہ آپ وزیر اعلیٰ اور آپ سے یہ ہے تو وہ اس طرح کی یہ ڈرامے بازی اب مزید چلنے والی نہیں اس ملک میں. میں سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ سو موٹر ایکشن لے کے، یہ بہت ہی سنگین سانحہ ہے، سنگین غفلت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سوات کے ڈپٹی کمشنر اور دیگر اداروں کو معطل کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نو، یو آر دا لیڈرشپ. You are the leader of the province on government level. You need to care all these things on priorities.
بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو شاید ہمیں بصیرت پارٹی، ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ود الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایک انسانی حقوق کی پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کو برطرف کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے. یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا اس ملک کو؟ آپ کو بنیادی حق دینے کی بجائے آپ اس کے اوپر آوازیں کس رہے، ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جس سے اور ان کی حوصلہ شکنی ہو. جائیں جا کے ان سے پوچھیں جن کے بچے اور مائیں اور بہنیں ڈوب گئی. خدا کے لیے کم ڈاؤن فرام آل دیز رانگ پریکٹسز. آپ اپنے نظریات کو اس طرح سے اس قوم کے اوپر مسلط مت کریں، اس قوم کے حقوق کے ساتھ مت کھیلیں. یہ 25 کروڑ جیتے جاگتے عوام ہے جن کو اللہ پاک نے تمام حقوق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تم اپنی بناوٹوں سے اور اپنی حکومتوں سے چاہتے ہو کہ سارے حقوق چھین لیے جائیں. We cannot permit you at all to get away all fundamental rights of the people of Pakistan. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سانحہ کا نوٹس لیا جائے، اور فوج پاکستان بھی اس کا نوٹس لیں، عدلیہ بھی اس کا نوٹس لے، حکومت بھی اس کا نوٹس لے، اور اس کو برطرف کیا جائے، اور کوئی قابل فہم